نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میرا آج کا موضوع ہے نکاح کا بیان۔ اسلام میں نکاح کا مقصد اور اس کی اہمیت۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح ایک دینی اور مذہبی عمل اور اخلاقی اور قلبی تعلق ہے جو مرد عورت میں الفت اور باہمی مناسبت کا پاکیزہ رشتہ ہے۔ مقصود اصلی اس کا یہ ہے کہ مرد عورت کے میل ملاپ سے ایک کامل اور خوشگوار زندگی وجود میں آئے اور نسل انسانی کا سلسلہ بھی حدود الہی کی نگرانی کے درمیان بڑھتا اور پھیلتا پھولتا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور اس کے احکام بیان فرمائے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے۔ یعنی کہ اللہ عز و جل نے مردوں کے لیے نوع انسانی ہی سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ دونوں میں محبت و محبت قائم رہے اور تخلیق انسانی کی غرض پوری ہو۔ پھر دونوں کے باہمی اخلاق و قربت سے انسان کو اولاد بخشی اور اولاد کی اولاد عطا فرمائی، پوتے اور نواسے عطا کیے تاکہ نوع انسانی برقرار رہے۔ تو ازدواجی تعلقات کا قائم کرنا اور نیک مقاصد کی خاطر باقی رکھنا ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے جن کا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرنا بھی اعمال جنت میں سے ایک عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، تو اسے چاہیے کہ اپنے نصف دین میں سے جو باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کا نام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی اور اس کے فائدے اور قائد ارشاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو زیادہ جھکا کر رکھتی ہے اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرتی ہے۔ جو ایسا نہ کر سکے اسے روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو ختم کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمانہ اقدس میں ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے دیکھ لو، یہ تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے میں زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا پاک سے، جو اللہ سے پاک و صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے۔ مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ان تینوں کی مدد فرمائے۔ نمبر 1، وہ مکاتب جو اپنی کتابت کی رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ نمبر 2، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کی اتنی اہمیت بیان فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کرے، کہ نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کہ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ نکاح نہ کرے تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کو نہیں مانتا اور اس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی محبت سے اور اپنی غلامی سے خارج کر دیا، اور نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں نبیوں کی سنت میں داخل ہے: نکاح، مسواک، حیا اور خوشبو لگانا۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इत्तिबा सुन्नत करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम के बेटे बेटियों को अल्लाह ताला हम सब को शर्म हया अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।